جہانگیر کا ہندوستان پیلی ٹٹ کا سفرنامہ ہندوستان ترجمہ ڈاکٹر مبارک علی پارٹ 7 پیداوار ہندوستان کی زمین پیداوار کے لحاظ سے انتہائی زرخیز ہے، لیکن یہاں پر کسانوں کی حالت انتہائی ابتر ہے۔ اگر کبھی کوئی گاؤں پیداوار کی کمی کی وجہ سے پورا لگان ادا نہ کر پائے تو جاگیردار گورنر اسے اس قدر مجبور کرتا ہے کہ اسے ادائیگی کے لیے اپنے بیوی بچوں کو بیچنا پڑتا ہے، ورنہ اسے بغاوت کے جرم میں سزا دی جاتی ہے۔ کچھ کسان اس ظلم و ستم سے گھبرا کر ان زمینداروں اور راجاؤں کے پاس پناہ لیتے ہیں کہ جو پہلے ہی سے باغی ہوتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کسانوں کی چھوڑی ہوئی زمینیں خالی اور نجر ہو جاتی ہیں اور وہاں گھاس پھوس اگاتی ہے۔ اس قسم کی زیادتیاں اس ملک میں بہت عام ہیں۔ یہاں سال میں 3 موسم ہوتے ہیں۔ اپریل، مئی اور جون میں ناقابل برداشت گرمی ہوتی ہے، یہاں تک کہ آدمی کو سانس لینا بھی دشوار ہوتا ہے۔ اس پر مصیبت یہ ہوتی ہے کہ سخت لو چلتی ہے اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ جنم سے نکل کر آ رہی ہو۔ اس موسم میں اکثر سخت آندھیاں آتی ہیں کہ جو دن کو اس قدر اندھیرا کر دیتی ہیں کہ اس میں کچھ نظر نہیں آتا ہے۔ مثلاً 15 جون 1624 میں نے ایک ایسی آندھی کا مشاہدہ کیا جو کہ آہستہ آہستہ آئی اور جلد ہی اس نے آسمان اور سورج کو ریت سے ڈھک دیا۔ تقریباً 2 گھنٹہ تک یہ حالت رہی اور لوگوں کو ایسا محسوس ہوا کہ گویا ان کا خاتمہ ہونے والا ہے، کیونکہ ہوا اور طوفان اس قدر سخت تھا کہ اس سے زیادہ ہونا ممکن نہیں تھا۔ پھر یہ طوفان آہستہ آہستہ کم ہوا جیسا کہ آیا تھا، اس کے خاتمہ پر سورن دوبارہ سے پہنے لگا، اندھیرے کے بعد پھر سے روشنی ہو گئی۔ جون، جولائی، اگست، ستمبر اور اکتوبر کے مہینے برسات کا موسم لے کر آتے ہیں۔ اس موسم میں کبھی کبھی تو دن رات مسلسل بارش ہوتی رہتی ہے۔ اس موسم میں بھی اگرچہ گرمی ہوتی ہے مگر بادش خوشگوار تبدیلی لے آتی ہے۔ نومبر، دسمبر، جنوری، فروری اور مارچ کے مہینوں میں سردی ہوتی ہے اور موسم اچھا ہو جاتا ہے۔ اپریل سے جون تک کھیت سخت اور خشک ہو جاتے ہیں اور اس زمانہ میں مل چلانا اور بیج ہونا مشکل ہوتا ہے۔ جب بارش کی وجہ سے زمین گیلی ہو جاتی ہے تو اس وقت نیل، چاول، اناج مختلف اقسام جن میں جوار، باجرہ، کنگری دالیں اور جانوروں کے چارے کے لیے موٹ، مونگ اور ارد وغیرہ ہوئی جاتی ہے۔ اسی زمانہ میں ایسے بیجوں کی کاشت ہوتی ہے کہ جن سے تیل نکالا جاتا ہے۔ جب یہ فصل تیار ہو کر کاٹ لی جاتی ہے تو کسان دوبارہ سے مل چلاتے اور بیج ڈالتے ہیں۔ کیونکہ یہاں سال میں 2 فصلیں ہوتی ہیں، یعنی دسمبر اور جنوری میں یہ گیہوں جو اور دالوں کی مختلف اقسام ہوتے ہیں، جیسے چنا، مسور، مٹر اور تیل کے بیج جیسے سرسوں اور ایلی۔ کھیتوں میں اب پاشی کے لیے بڑی تعداد میں کنویں کھودے جاتے ہیں کیونکہ سردیوں میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے۔ اگر موسا بارشیں ہو جائیں اور زیادہ سردی نہ پڑے تو پیداوار اچھی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے نہ صرف کھانے کی چیزیں وافر مقدار میں ملتی ہیں بلکہ اس کی وجہ سے تجارت کو بھی فروغ ہوتا ہے۔ اس موسم میں مختلف قسم کی ترکاریاں بھی کافی مقدار میں پیدا ہوتی ہیں۔ پھلوں کے درختوں کی یہاں پر کمی ہے، اس کی وجہ زمین کا شور ہوتا ہے، اس لیے ہر قسم کے پھل قندھار عقائل سے آتے ہیں۔ بڑے اور مالدار عمرا اپنے باغوں میں انگور کی بیلیں لگاتے ہیں، مگر وہ 3 سال میں کوئی 1 سال ایسا ہوتا ہے کہ اس میں انگور آتے ہیں۔ سردیوں کے موسم میں نارنگیاں بڑی مقدار میں ہوتی ہیں اور یہ جولائی تک بازار میں دستیاب ہوتی ہیں۔ یہ سائز میں کافی بڑی ہوتی ہیں، خصوصیت سے جو کہ بیانہ کی حدود میں کاشت ہوتی ہے۔ اسی طرح لیموں بھی بہت ہوتے ہیں۔ دوسرے پھلوں کے بارے میں اس لیے کہتا فضول ہے کہ یہ تو بہت کم ہوتے ہیں، بد ذائقہ۔ گوشت کی سپلائی یہاں بھی ہالینڈ کی طرح ہے، اگرچہ یہاں پر یہ سطح ہے۔ بھیڑیں، بکریاں، تیتر، بطخیں اور ہرنوں کا گوشت بازار میں ملتا ہے۔ چونکہ گوشت کی سپلائی بہت ہے اس لیے قیمت بھی کم ہے۔ بیلوں اور گالیوں کی قربانی نہیں کی جاتی ہے کیونکہ ایک تو ان کے ذریعہ کاشت کی جاتی ہے، دوسرے بادشاہ کی جانب سے ان کی قربانی کی سخت ممانعت ہے اور اس کی سزا موت ہے۔ اس کے مقابلہ میں بھینسوں کی قربانی کی جاتی ہے۔ گائے کی قربانی کی ممانعت بادشاہ نے اپنی ہندو رعایا کو خوش کرنے کے لیے کی ہے کیونکہ وہ گائے کو دیوی اور مقدس مانتے ہیں۔ اکثر ہندو رشوت دے کر سفارش کر کے بادشاہ گورنس سے ایسا فرمان بھی جاری کرا لیتے ہیں کہ جس کے تحت ایک خاص مدت تک مچھلی پکڑنے پر پابندی عائد کر دی جاتی ہے یا یہ پابندی لگا دی جاتی ہے کہ کچھ دنوں تک بازار میں کسی قسم کا گوشت نہیں بیچا جائے گا۔
اس قسم کے احکامات عام لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث ہوتے ہیں۔ جہاں تک عمرہ کا تعلق ہے تو وہ ہر روز اپنی پسند کے جانور گھروں میں ذبح کرتے رہتے ہیں۔ یہ ملک اس لحاظ سے اچھا ہے کہ یہاں پر کھانے و پینے کی چیزوں کی بہتات ہے، اور وہ ہمارے جیسے سرد ملک کے لوگوں کی طرح اچھی خوراک سے اپنی تسکین کر سکتا ہے۔ لیکن جب گرمیوں کا موسم آتا ہے تو کھانے کی خواہش کم ہو جاتی ہے اور صرف پانی پینے کو دل چاہتا ہے، جس کی وجہ سے انسانی جسم کمزور ہو جاتا ہے۔ لیکن چونکہ یہ بحث غیر متعلق ہے، اس لیے میں اسے ہین پر ختم کر کے آگے بڑھتا ہوں۔